ہمارا آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ اس طرح سے ہے کہ ہم اکثر اپنے آپ سے ہم کلامی کرتے ہوئے یہ بحث کرتے ہیں کہ کسی بھی فیصلے کو کرنے میں ہم اپنے دل کی سنیں یا دماغ کی سنیں۔ دماغ کے بارے میں تو ہم یہ رائے رکھتے ہیں کہ دماغ دلیل پر کام کرتا ہے اور معاملات کا تجزیہ کرنے میں ہمیں مدد فراہم کرتا ہے، اور دل جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالات کا جواب جانیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ دل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ سوچ صرف دماغ میں بنتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ دماغ میں بنتی یا مٹتی ہوئی کسی بھی سوچ کا براہ راست اثر دل پر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم تجزیاتی اور جذباتی سوچ کو دل یا دماغ سے منسلک کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 124 تا 126 میں اللہ تعالیٰ نے دل اور دماغ کی تب و دو کا ایک اہم نقشہ کھینچا ہے۔ آیات کی وضاحت کرنے سے پہلے میں تو اہم ترین نکات واضح کر دینا پسند کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انبیاء کرام کا یہ وصف رہا ہے کہ وہ سخت سے سخت ترین حالات میں بھی دلی سکون کی اعلیٰ ترین منزلوں پر ہوتے تھے، یہاں تک کہ اگر موت بھی سر پر ہو تب بھی سکون قلب کی کیفیت میں ہوتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں اس طرح سے کی۔ اور اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ انبیاء کرام اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ موت تو برحق ہے، اس لیے کبھی بھی آ سکتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کا انداز بیان اکثر سوالیہ ہوتا تھا تاکہ دوسروں کے دلوں کے حال کھلے۔ اب ہم آتے ہیں آیات کی تفصیل کی طرف۔ یہ موقع تھا غزوہ احد کا، جبکہ ابھی جنگ شروع ہونے میں تھوڑی دیر تھی اور اطلاعات کے مطابق دشمن کی تعداد تقریباً 3000 تھی، اس لیے رسول اللہ کی ٹیم میں بے چینی پائی جاتی تھی۔ لہذا اس موقع پر رسول اللہ نے اپنی ٹیم سے ایک سوال کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 124 میں کیا۔ اس سوال کو کرنے کا ایک خاص مقصد تھا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صرف اس وقت آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی زمین پر ایک شخص بھی حق کو قائم کرنے والا نہ بچا ہو، جیسا کہ واقعہ فیل میں ہوا تھا۔ یعنی ایک شخص بھی خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے نہ بچا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی فوج بھیجی۔ لہذا غزوہ احد کے موقع پر اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھانے اور ان کا بھروسہ ان کے رب پر کرنے کے لیے رسول اللہ نے سوالیہ انداز سے یہ بات کی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ 3000 فرشتے تیار ہیں، لہذا اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چاہیں تو فرشتوں پر بھروسہ کر لیں یا اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ چونکہ پہلے ہی سے گھبرائے ہوئے تھے، اس لیے ان کا ایمان ڈاواں ڈول ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے رب سے جو گفتگو کی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 125 میں کیا۔ یعنی ایک طرف تو انہوں نے صبر اور تقوی طلب کیا، اور ساتھ ہی 3 کی بجائے 5000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ لے لیا، یعنی 2000 اضافی فرشتے، جو کہ اسراف تھا۔ اب یہ تو تھی اپنے رب سے ہم کلامی۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی جس کے نتائج ہم سب کے سامنے ہیں، جس میں رسول اللہ کی ٹیم کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے خطاب کا ان آیات سے کیا تعلق واسطہ ہے؟ بہت گہرا تعلق واسطہ بنتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی اہم ترین موقع پر کوئی بھی اہم ترین فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں جذبات کی بجائے آپٹمسٹک بنتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے، جیسا کہ محمد رسول اللہ نے کیا۔ یعنی جنگ سے پہلے رسول اللہ کا اپنی ٹیم کو یہ کہنا کہ 3000 فرشتے تیار ہیں، لیکن اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر و تقوی سے کام لیں اور دشمن پر ٹوٹ پڑیں، یا پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر سارا کام فرشتوں پر چھوڑ دیں۔ تو فیصلہ آپ خود کریں، اور یہ تھی مکمل طور پر آپٹمسٹک اپروچ۔ جبکہ صحابہ نے دماغ کی بجائے دل سے سوچا اور جذبات میں آ کر 3 کی بجائے 5000 فرشتوں کی امداد طلب کر لی، اور خود سے ہی سوچ لیا کہ سب نشان زدہ ہوں گے، حالانکہ اگر وہ نشان زدہ ہوتے تو 3000 ہونے چاہیے تھے۔ بہرکیف جنگ ختم ہو گئی۔ تب آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کے حال کھولتے ہوئے فرمایا کہ ایک بھی فرشتہ نہ آیا تھا مگر آپ کے لیے خوشخبری تھی تاکہ آپ کے دل مطمئن ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت نمبر 126 میں بڑی حکمت یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ان صحابہ کے لیے بشارت تھی جو مشکل ترین حالات کے باوجود ڈٹ گئے تھے، اور جن صحابہ کے ایمان میں کمزوری تھی اور وہ جنگ کو حتمی شکل دیے بغیر مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے تھے، ان کو تنبیہ کی تھی کہ اگر فرشتوں نے ہی سب کچھ کرنا تھا تو آپ کی صحیح کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے غیر ضروری ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 میں کی۔ دوسرا یہ کہ فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے
मुनहसर होती है, यानी इस दुनिया की जिंदगी में कामयाबी या नाकामी से अल्लाह ताला को कोई गर्ज नहीं, बल्कि अल्लाह ताला तो ये देखता है कि कौन इज्जत की मौत मरता है और कौन जिल्लत की मौत मरता है। लिहाजा हमें अल्लाह ताला के दिए हुए सबक को अच्छी तरह से अपने जहन में रखकर ये समझ लेना चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलते हुए जिंदगी में कोई भी फैसला मुकम्मल दिमाग को इस्तेमाल करते हुए हालात की रोशनी में करना चाहिए, लेकिन जब इस पर अमल शुरू करें तो जहन में रखें कि सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करनी है, इसलिए पूरी शिद्दत के साथ दिल से इस पर अमल शुरू करें। और इस हाल में अगर हमें मौत आ जाए तो अल्लाह ताला की नज़र में हम फतह याब मंसूर होंगे। हमारा आज का खिताब इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले खिताब के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। इस वक्त तक आप सब पर सलाम।